رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دو بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دعا کے لیے آئے ہیں۔ دعا کے عنوان پر جو مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر توقیر احمد مدنی صاحب نے بڑا پیارا پیغام فکر آخرت کا دیا، اور اسی نسبت کو آگے لے کر میں بھی دعا کے عنوان پر ایک پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں دعا کی نسبت والی جتنی آیات ہیں ان کو مطلق قرار دیا ہے۔ دعا کے لیے رب نے وقت کی قید نہیں لگائی۔ 24 گھنٹوں میں جب بھی تمہارا جی چاہے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر اور ہاتھ اٹھا کر التجائیں کرنے والے بن جاؤ، خالق کائنات تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ارے رب کی طرف سے اعلان ہے، پھر میرے آقا نے اپنی امت کو کتنی پھر عظیم باتیں بتلائیں کہ اس طرح تم نے میری سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ اور دعا اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں سب سے بزرگی والی جو شے ہے وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ جو ہم نے عمل کرنا ہے اس کی بشارت تو صدیوں قبل امام الانبیاء نے دی، اور پھر دیکھیں کبھی ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، رب نے ہمیں کتنی شانوں سے نوازا ہے، کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے اعلیٰ امت ہمیں بنایا ہے، سب سے اعلیٰ افضل نبی ہمیں عطا کیا ہے، اور ہر چیز میں فضیلت خالق کائنات نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام الواح تورات لینے کے لیے گئے نا، تو رب کی بارگاہ سے جب گفٹ ملا تو آ کر اس کا جب مطالعہ کیا، اسے پڑھا، تو اس کتاب میں اس امت کا تذکرہ پایا، اس امت کا تذکرہ پایا۔ اس روایت کو ایک عظیم مفسر عالم دین نے لکھا اور کہا کہ جو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو پھر الواح تورات عطا فرمائی، اس میں جو اس امت کا تذکرہ تھا وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ ایسا ایک عظیم نام، دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، کئی بار آپ سن چکے، عمل بھی کیا کرو۔ وہ ایسے اللہ کے مقبول بندے جنہوں نے 72 بار جاگتے ہوئے آقا کا دیدار کیا ہے، 72 بار جاگتے ہوئے آقا کا دیدار کیا۔ جو خواب میں ایک بار آقا کا دیدار کر لے رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اور اس میں اس روایت کو نقل کیا، اور انہوں نے لکھا اس کتاب کی جتنی روایات ہیں ایک ایک روایت میں نے آقا سے پوچھ کے لکھی ہے۔ ایک ایک روایت آقا کا دیدار ہوتا، میں روایت پوچھ لیتا، آقا ہو کے فرما دیتے۔ ایک ایک
روایت الخصائص الکبریٰ، ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کے علماء کو رب نے شرف عطا فرمایا ہے، انہوں نے لکھا، اور کئی اور اللہ والوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے بخاری شریف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 7500 حدیثیں بخاری شریف میں لکھی ہیں، اور ایک ایک حدیث میں نے آقا سے پوچھ پوچھ کے لکھی ہے۔ ایک ایک حدیث میں نے آقا سے پوچھ پوچھ کے لکھی ہے۔ بلکہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور فرماتے کیا ہے کہ قرآن پاک کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے، ارے اس کی ایک ایک آیت کا جو ترجمہ میں نے لکھا، بہر کو قیلولہ کرتا، آقا کا دیدار ہوتا، آقا کی بارگاہ میں رفع پیش کرتا، میرے آقا اسے فائنل فرما دیتے۔ کنز الایمان ترجمہ، یہ میں شان بتلا رہا ہوں ان اکابرین کی جن کا عقیدہ اہل سنت ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، آج ان کا بھی نام زندہ ہے، ان کتابوں کا بھی نام زندہ ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نسخہ پڑھا جاتا ہے ترجمہ والا تو وہ کنز الایمان ہے۔ اور خود امام محمد رضا نے لکھا کہ جتنا بھی کلام میں نے لکھا، جتنا بھی کلام میں نے لکھا، میرے آقا لکھاتے میں آگے لکھتا جاتا، میرے آقا لکھاتے میں آگے لکھتا جاتا۔ ارے الواح تورات جب ملی، اس میں اس قوم کا جب تذکرہ رب نے فرمایا، تو پھر حضرت موسیٰ نے پڑھا نا کہ اس قوم کی یہ شان ہے کہ جب یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو رب ہاتھ نیچے نہیں آنے دے گا، اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس امت کو یہ رب نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت کا کوئی فرد صدق دل سے، چاہے وہ نیکوکار ہے، چاہے گناہگار ہے، گناہ سے توبہ کر رہا ہے، ہاتھ نیچے نہیں آتے، رب دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس قوم کا جب امت کا حال جب تورات میں پڑا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا جس قوم کا تورات میں ذکر ہے یہ قوم مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ آگے سے آواز آتی ہے دل کا امت احمد، اے میرے کریم یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ تیری امت نہیں، یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر آگے بڑا پیارا ہمیں پیغام ملتا ہے، حضرت موسیٰ پھر پڑھ رہے ہیں تورات کو، پڑھتے پڑھتے کیا پڑھتے ہیں، اس قوم امت کو رب نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ شرف کیا ہے؟ یہ امت اتنی شان والی ہے کہ یہ امتی نیکی کا ارادہ کرے گا، رب اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرمائے گا۔ ابھی ارادہ کیا ہے بھائی حافظ ندیم صاحب نے ارادہ کیا، مولا مجھے مال عطا کر، میں بیوی کے نام پر مسجد میں خرچ کروں گا، مدرسہ میں خرچ کروں گا، یتیم پر خرچ کروں گا۔ ارادہ کیا، عمل کیا نہیں، یہ امت کو شرف مل گیا کہ رب اس نیت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، جب گناہ کا ارادہ کیا گناہ لکھا نہ جائے گا، گناہ کر لیا پھر بھی تھوڑی دیر پھر وقفہ ہوگا، مہلت دی جائے گی۔ میرا بندہ کب گناہ پر ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندگی کا احساس دل میں آتا ہے، تو میری بارگاہ میں سچی توبہ کر جائے، رب اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اس امت کا جب یہ مقام پڑا پھر دعا کی، اے مولا یہ امت مجھے عطا کر دے۔ آگے سے پھر جواب آتا ہے دل کا امت احمد، اے میرے محبوب، اے میرے کریم یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر آگے پڑھا، بڑی لمبی روایت ہے، ٹائم بڑا کم ہے، ارے مختصر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا پیغام چاہتا ہوں، سادہ آواز کر دیں۔ پھر آگے کیا پڑھا، اس امت کو یہ شرف ہے ہو جائے گا، یہ اس امت کو شرف ہے
ہستیاں جو ہیں انہوں نے 1 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے. آج ان کے نام ایسے زندہ ہیں. ارے نام زندہ ہے. اس امت کا مقام پھر تورات میں پیش کیا جا رہا ہے. پہلی جتنی امتیں آئیں اور ان کے نبیوں پر جو کتاب آتی, نبی کے سوا اس کا کوئی حافظ نہ ہوتا. یہ اس امت کو شرف ملا ہے کہ اس امت کا 7 سالہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے. مولا یہ امت مجھے عطا فرما. اختصار کے ساتھ التجائیں حضرت موسیٰ کرتے رہے. آگے سے جواب آتا رہا, دل کا امت احمد, ارے یہ میرے حبیب کی امت ہے. پھر آخر میں حضرت موسیٰ التجا کرتے ہیں, امتی اس جملے پر ناز کرنا, اس جملے پر جھوم جانا کہ اللہ کا کتنا ہم پر کرم ہے, اللہ کی کتنی ہم پر عنایتیں ہیں. ارے پھر حضرت موسیٰ التجا کرتے ہیں, اے مولا اگر یہ امت میرے حصہ میں نہیں آتی, اس حبیب کا مجھے بھی امتی بنا لے, اس حبیب کا مجھے بھی امتی بنا لے. ایسا رب نے کرم فرمایا, ایسی رب نے شان عطا فرمائی. قرآن نے نقل کیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ارے تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہارا چرچا کرے گا. یہ شرف بھی اس امت کو ملا. یہ بھی حضرت موسیٰ نے پڑھا, ایسی امت ذکر اللہ کا کرے گی. پہلی قومیں بھی تو کرتی رہی, لیکن ان قوموں کو ذکر کا یہ صلہ نہ ملا. صدیاں بیت جاتی ہیں, ذکر کرنے والوں کے نام آج بھی زندہ ہیں, ان کی قبریں آج بھی روشن ہیں. داتا علی اجویری کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں, بابا فرید کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں. ارے اس آیت کا یہ ثبوت ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا. امام محمد رضا نے چرچا کا معنی لکھا ہے. بعض نے کہا ارے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. ایسا نہیں, رب فرما رہا ہے یاد مجھے کر, مشہوری تیری کر دوں گا. لوگ تیرے گیت گائیں گے, لوگوں کے دلوں میں تیری محبت آ جائے گی. دعا کے لیے بیٹھے ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, گولڑا کا شہزادہ. جب پاک پتن گیا نا, 7 مریدین تھے, نعرے لگ رہے ہیں, آگے سے استقبال ہو رہا ہے, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. یہ بڑا مشہور مریدین کا نعرہ ہے, حق فرید یا فرید. ایک بندہ آیا, آ کر پھر سید زادے کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ نعرہ یعنی شرک کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا, کیا اس نعرہ کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ تو سید زادے نے اپنے پاس بٹھایا, کہا آ جا. بٹھا کر پوچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جی پڑھنا آتا ہے. قرآن کھولا, کہا اس آیت کو پڑھ. سید زادہ تھا, کہا آپ پڑھیں. کہا آ اس نعرہ کا جواب میں تجھے قرآن سے دیتا ہوں. رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے بندے تو مجھے یاد کر, تیرا چرچا کروں گا. آج بندے پھر اللہ کے نعرہ لگا رہے ہیں, حق فرید یا فرید. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ سید زادے نے ہمیں ایک پیغام دیا, اس پیغام کو ہم پلے باندھ لیں تو پھر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. یارو رب نے ہمیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. پہلی امتوں کو نہ اذان کا تحفہ ملا, نہ اقامت کا تحفہ ملا. ارے اذان اتنی برکت والی ہے, جس کے کان میں میرے آقا نے اذان و اقامت پڑھ دی, وہ دنیا کے عظیم اللہ کے محبوب بندے بن گئے. آقا نے امام حسن و حسین کے دائیں کان میں اذان پڑھی, بائیں کان میں اقامت کہی. پھر حسن اور حسین کا مقام ذرا دیکھیں, جنتی نوجوانوں کے سردار کا لقب مل رہا ہے. اور پھر اس دور میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, ارے پھر بر صغیر کا ایک ایسا نام, اکبر بادشاہ کے سامنے تنے تنہا ڈٹ جانے والا
والا جب ولادت ہوئی نا تو لکھا علماء نے، ارے حضرت مجدد الف ثانی جب آئے، آقا آ کر کان میں اذان دے رہے ہیں، بائیں کان میں اقامت پڑھ رہے ہیں اور اپنے لعاب دین کی گٹی دے رہے ہیں۔ ارے پھر نام دیکھیں اور پھر کمال دیکھیں کہ آقا نے اذان بھی پڑھی، اقامت کہی، گٹی دی، اور الف ثانی رحمت اللہ علیہ اکیلے ڈٹ گئے، بر صغیر میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اور پھر میرے آقا کے بارے بتلاتے ہیں، علماء نے لکھا امام احمد رضا کے بارے کہ یہ اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ ہے جو امام احمد رضا ہے، ہر ایک کی عقل میں آنے والا نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہے، کرامت کہتے ہی اسے ہے۔ ارے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، اور عقل میں نہ آئے امام احمد رضا کن کی عقل میں آتا ہے؟ جو آقا کا نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں، یا فدا کا ابی و امی کا نعرہ لگانے والے ہیں، ارے ان کی محبت امام احمد رضا کے سینہ میں آتی ہے۔ پھر آخری جملہ جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بر صغیر کا پہلا محدث، میرے آقا نے مدینہ سے بھیجا، میرے آقا نے مدینہ سے بھیجا، جو کئی سال مدینہ منورہ میں روضہ مبارک پر، گنبد خضرا پر، ارے سحری کے ٹائم اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا، آقا کے روضہ مبارک پر جھاڑو دینے والا۔ آقا نے ڈیوٹی بر صغیر میں لگا دی، وہاں جا کر تو نے دین کا کام کرنا ہے، حدیث کا کام کرنا ہے۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار، ارے تمام مکتبہ فکر کے لوگ ماننے والے ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا کہ جو حضور غوث پاک ہے 11ویں والے پیر کے نام سے، جن کو ہم جانتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا تو لکھا اخبار الاخیار کتاب کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے میری نظروں کے سامنے جتنے جہنمی نام ہیں وہ پیش کیے، جتنے جہنمی نام ہیں میری نظروں کے سامنے عیاں کر دیے گئے، میں نے سب کو پڑھا تو اس میں ایک بھی نام میرے مرید کا نہ تھا، ایک بھی نام میرے مرید کا نہ تھا، سب جو میرے ماننے والے ہیں۔ آپ کہیں گے بے نمازی کیسے چلا جائے گا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہمارا مرید نہ کہے، وہ مرید ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا، اجمیر میں ایک شہزادہ لیٹا ہے، ارے جو صدیوں قبل چلا گیا، نام آج بھی زندہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ والی آیت جو اس کا پھر پیغام دے رہی ہے، اور کتاب کے اندر لکھا کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے۔ انہوں نے کہا، اور کیا کہا، کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں قیامت کے دن معاشر کے میدان میں مجھے جنت کا پروانہ ملے گا، میں اس لمحہ تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک ہر چشتی مجھے ماننے والا مرید جنت میں نہ چلا جائے گا۔ یہ لکھا کتاب کس نے لکھی ہے؟ ارے جو نبی کا دیدار ہر روز کرنے والے ہیں، ان ہستیوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ جب ان کے وسیلوں سے دعائیں مانگی جائے تو رب تعالیٰ دعا کو پھر رد کیسے فرمائے گا؟ آؤ خوش قسمت وہ جانے والے جن کے پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے ہیں، ان کے لیے استغفار کرنے والے ہیں۔ جب دعائیں مانگی جائیں گی، آخری جملہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ آج بھائی کیسر صاحب، حافظ ندیم صاحب نے جو اہتمام کیا، میں اور آپ آئے، جو پڑھا، جو اہل خانہ نے پڑھا، نظر و نیاز جو ہے رب فرشتہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ بھی حضرت جبریل، سارے فرشتوں کا سردار، ارے
وہ نور کے طباق لاتا ہے، اس میں سب کچھ رکھ کر اس کو نور بنا دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے جاؤ اس قبر پر جس کے لیے یہ ایصال ثواب کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل اس قبر کے سرحانے جا کر پکارتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، یا صاحب القبر العمیق۔ قبر والے کو یا کہتے ہیں، آج امتی یا رسول اللہ کہہ دے تو لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل ہر ایمان والے کی قبر پر جو جو ایصال ثواب کرتا ہے جا کر طباق میں رکھ کر وہ ہر چیز جا کر پکارتا ہے یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر میں لیٹنے والے، یہ لے تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں، تحفے بھیجے ہیں۔ خوش قسمت جن کے لیے تحائف پیچھے سے جاری رہتے ہیں۔ دعا گو رب تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرما۔